صلاۃ حاجت یعنی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے پڑھی جانے والی نماز کا بیان۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر کی رات دیکھا کہ ہم میں سے ہر انسان سویا ہوا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ دیکھیے مسند احمد جلد 1 صفحہ 125۔ تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے مانگیے۔ مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس میں نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا، ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی۔ پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی، آپ نے کہا قبول ہو گئی۔ تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے۔ اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے، سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے، خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی، ہوگی حمد و ثنا۔ رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ پھر کہیے اپنی دعا، اے اللہ میرا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایسی دعا کیجیے۔ اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر، اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر۔ اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی ہے اللہ یہ ہونا ہی چاہیے، تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے، تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے، کل کو پتا چلا نقصان دیتی، ایسی دعا کیجیے اللہ اگر میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے، ایسی دعا کیجیے۔ ورنہ کبھی کہہ رہا ہوں ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو لیکن درخت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے، ہم کو تو نہیں معلوم ہے اچھا ہے برا ہے، بس مانگ رہے یہی چھونا، جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو آپ نے ضد ایسی کی، آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے، تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا، تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں بہتر ہے تو مجھے دے دے یہ چیز، اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے۔ ٹھیک، ضروری وضاحت، اس حدیث سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے لیے نماز پڑھی تھی، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے اس درخت کو اپنے اور قبلے کے درمیان میں سترے کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا، جس کا حکم دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے نماز اپنے اور قبلے کے درمیان میں سترا رکھے بغیر نہ پڑھے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔